الرحیم لیکچرز نمبر 6 صراط مستقیم کورس، اس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی مناظرانہ گرفت جو کورس میں ہم نے پیش کرنا تھا، لیکن وقت کم تھا، اس پر کچھ بحث کرنا ہے۔ حضرت گمن صاحب ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ جب مناظرہ کرنا ہے تو مناظرے میں گرفت یہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ آپ جب مناظر بنیں گے، جب آپ کے اندر مناظرے میں بیدار مغزی حاضر ہو تو آپ مناظر بن سکتے ہیں۔ اور علماء دیوبند کا اس میں کمال ہے۔ ایک شیعہ بھی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند سے بحث کرنا آسان ہے، مگر علماء دیوبند کے عقل کو توڑنا مشکل کام ہے۔ اور یہ تعجب کی بات ہے، میں نے کل کہا تھا کہ میں علامہ خالد محمود سے دامت برکاتہم العالیہ اس کا مناظرہ نقل کروں گا جو مرزائی ان سے مناظرہ ہوا تھا لاہور میں، اور مسجد بریلیوں کا تھا۔ مناظر دیوبندی تھا، دوسری طرف مناظر مرزائی ہے، اور مسجد بریلیوں کا ہے۔ جس کے ساتھ وہ مرزائی کا اصل مناظرہ تھا، وہ مناظرہ پر کے موقع پر تشریف نہ لا سکے، بیمار ہو یا کوئی اور وجہ تھا، تو لوگوں نے علامہ خالد محمود صاحب کو مناظرے کے لیے بلایا۔ علامہ خالد محمود صاحب تشریف لے آئی۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو علامہ خالد محمود صاحب نے مرزا احمد قادیانی کی کتاب ازالۃ الاوہام اس کے حوالے دے کر مرزا کے خلاف دلیل پیش کی، اور جو سامنے مناظر بیٹھے تھے اور مرزا کے خلاف علامہ خالد محمود صاحب نے دلائل اس کی کتابوں سے پیش کی، ازالۃ الاوہام سے۔ تو قادیانی وہ کہنے لگا، علامہ صاحب آپ نے شرطی نہیں پڑھی۔ تو خالد محمود صاحب نے کہا کہ وہ کون سی شرط ہے کہ میں نے نہیں پڑھی؟ اور یہ سچ تھا کہ علامہ صاحب نے سری سی شرط کو نہیں پڑھا، کیونکہ وہ ایمرجنسی میں آیا مناظرے کے لیے۔ اگر یہ کہتے کہ میں نے شرط پڑھی ہے تو پھر بھی اعتراض تھا، جھوٹ تھا۔ اگر کہتے کہ نہیں پڑھی تو پھر وہ کہتے کہ آپ مناظر کیسے ہے کہ شرط نہیں پڑھی اور میدان میں آئی، جھوٹ تھا۔ تو علامہ خالد محمود صاحب نے کہا کہ آپ بتاؤ میں نے کون سی شرط کے خلاف ورزی کی؟ اس میں دونوں باتیں تھی، کہ اشارہ تھا، یہ مناظر کے کام ہوتا ہے۔ علامہ صاحب جب کہا کہ میں نے کون سی شرط ہے جس کی مخالفت کی ہے، تو مرزائی نے کہا کہ شرط یہ تھا مناظرے میں کہ بات صرف قرآن حدیث سے ہوں گی، اور آپ نے ازالۃ الاوہام مرزا قادیانی کی کتاب سے حوالے دیا۔ تو علامہ خالد محمود صاحب نے کیا کہا؟ بہت پیارا جواب دیا کہ حضرت سوچو، اگر آپ قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس کی بات حدیث ہے، اور ازالۃ الاوہام حدیث کی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو نبی نہیں مانتے تو پھر تم مناظرے کے لیے کیوں آئے ہوں؟ یہ تو مناظرہ اس پر ہے کہ قادیانی نبی ہے یا نہیں ہے۔ اگر نبی مانتے ہو تو اس کی بات حدیث ہے، اور ازالۃ الاوہام حدیث کی کتاب ہوئی۔ اگر نبی نہیں مانتے تو پھر کیوں مناظرے کے لیے آئے ہوں؟ تو حضرت گمن صاحب فرماتے ہو تو مناظر تھا، مناظر خاموش نہیں ہوتا۔ تو قادیانی نے کہا، جس مسجد میں آپ مجھ سے مناظرہ کرتے ہیں، اس مسجد میں، اس مسجد کو دیکھو، اوپر لکھا ہے یا اللہ یا محمد۔ ایسا رد تھا کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے آپس میں لڑائی شروع ہونے والی تھی، لیکن علامہ محمود یہ جو تھا بہت زیادہ ذہین شخص تھا۔ اس میں کمال یہ تھا کہ دماغ، بیدار مغز اس میں موجود تھی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ آپ لوگوں میں جو مناظرے کے لیے آئے تھے بہت سے لوگ تھے، کہا کہ کتنے لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے؟ تو اس مجلس میں 7-8 لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ ہم گئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اللہ یا محمد وہاں پر لکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پر نہیں لکھا۔ تو علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا اس قادیانی سے کہ دیکھو
یہ یا جو ہے یا نہ یہ عربی ہے، اگر یہ یا عربی کا ہوتا تو حرم شریف اور مدینہ میں لکھا ہوتا. یہ یا جو ہے یا محمد میں یا، یہ یا پنجابی والی یا ہے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں اس نے تمہاری باپ مرزا کے منہ پر مہر لگائی ہے، اس کے کفر پہ مہر لگائی ہے. کیسے؟ یہ کہتے ہیں یا اللہ یا محمد. اس کا مطلب یہ ہے ہم تو یا اللہ مانتے ہیں یا محمد مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا. تو اس کو خاموش کر دیا. اس کو کہتے ہیں بیدار مغزی مناظرے کے میدان میں علماء کا. اب جو میں یہ واقعہ پیش کرنا تھا تو وہ اقسام کفر میں، تاکہ دیکھو ایک دم سے فتویٰ نہیں لگانا کہ یہ کفر ہے کفر. حضرت مولانا اکالوی رحمت اللہ علیہ کا جب مناظرہ تھا بریلی حضرات سے تھا، تو اس کے ساتھ ایک مماتی بیٹا تھا مولانا اکالوی سے. مولانا اکالوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ میرا طرف والا ہے، دیوبندی ہے یا مماتی ہے. تو جب مناظرہ تھا بریلوں نے عبارت کو اٹھا کر کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے یہاں پر یہ بات پیش کی ہے، وسیلہ ثابت کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو شرک کہو. تو اکالوی صاحب کہتے ہیں کہ میری وہ دوست نے کہا کہ بالکل مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہے، ایک دم سے فتوی کفر. اس پر بھی بحث ہے. تو یہاں اتنے بات ہے کہ جب مناظرہ کرتا ہے تو مناظرے کے میدان میں اس کو بیدار مغزی لازم ہے اور کفر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمارے لوگ مولانا اکالوی کا بات زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ حجت اللہ فی الارض مناظر تھا. ایک بار وہابیوں سے مناظرہ تھا. جب مناظرہ تھا تو وہابی مولوی مناظرہ ہارتا تھا، تو اس نے پولیس کو فون کر دیا. آفیسر آیا اور کہا کہ یہ مناظرہ ختم کرو. تو مولانا اکالوی تو جیت کے میدان میں تھا، کسی سے نہیں ڈرتا. اس نے کہا کہ مناظرہ ختم نہ ہوگا، مناظرہ چلتا ہے، آخر تک چلیں گے، بات ہوں گی. تو اس افسر نے کہا کہ اگر آپ مناظرہ ختم نہیں کریں گے، مولانا اکالوی کو کہا، میں تمہیں جوتیوں سے ماروں گا. تو مولانا اکالوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جوتی سے مارو، ڈنڈے سے مارو، لیکن مجھے 3 بار مارو، 3 حساب ہوگا. اور اس کو 3 بار مار کر 1 حساب ہوگا، پھر 3 بار 2 حساب ہوگا، پھر 3 بار مار کر 3 برابر حساب ہوگا. انصاف یہاں ہوگا. تو اس نے کہا آفیسر نے یہ کون سی بات ہے؟ مولانا اکالوی نے کہا سارا جھگڑا یہی ہے، سارا جھگڑا یہی ہے. میں کہتا ہوں 3 ہے، یہ کہتا ہے 3 1 ہے. تو ایسے منہ پر مارتی تھی، بات کرتے تھے، منہ پر مارتی تھی. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کا قادیانی سے مناظرہ تھا. قادیانی مناظر نے جج کے سامنے دونوں بیٹھے، ایک طرف مولانا عطا اللہ شاہ ہے، دوسری طرف قادیانی مناظر ہے. جج نے پوچھا قادیانی سے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی نبی ہے؟ تو اس نے کہا قرآن مجید سے دلیل ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میری بات آئیں گی اس کا نام احمد ہوگی. یہ محمد نے فرمایا ہے کہ میری بعد ایک شخص آئیں گی اس کا نام احمد ہوگا. مرزا غلام احمد جو ہے اس کی خوشخبری ہے، اس کے نام سے غلام احمد ہے، غلام ہٹا دو تو احمد باقی رہ جائیں گے. تو وہ نبی ہے جس کے پیشن گوئی قرآن میں ہے. جج نے عطا اللہ شاہ بخاری سے پوچھا آپ کیا بولیں گے؟ یہ ٹھیک بولتے ہیں، اس نے تو قرآن سے دلیل دیا. عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا کہ بھائی صاحب میرا نام ہے عطا اللہ شاہ، عطا اللہ شاہ سے عطا کو ہٹا دو، اللہ باقی رہ گئی. اور میں نبی کو بھیجنے والا اللہ ہوتا ہے. جب میں اللہ تو یہ خبیث کسی نے نبی بھیجا؟ کسی نے یہ بھیجا ہے؟ میں نے تو نہیں بھیجا. تو اس کو ایسا منہ پر مارا. یہ عطا اللہ شاہ بخاری قلب علی شیعہ کے پاس بیٹھ گئی. یہ قلب علی مشہور ہے، وہ بیٹھ گئی بس میں. تو عطا اللہ شاہ بخاری بھی بس میں بیٹھ گئی، اتفاقاً ایک سیٹ پر بیٹھ گئی. اور قلب علی جو تھی اس نے عطا اللہ شاہ کا نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں، پہچانتا نہیں. عطا اللہ شاہ نے قلب علی کا نام سنا تھا لیکن عطا اللہ شاہ صاحب وہ پہچانتا نہیں. تو اس دونوں کے مابین میں
جب ایک سیٹ پر دونوں بیٹھ گئی تو اس کا چوغا بھی تھا. وہ شیعہ جو تھے قلب علی اس کا چوغا بھی پہنا تھا تو بہت بڑا علامہ لگتا تھا. عطا اللہ شاہ بخاری نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے حضرت؟ اس نے کہا کہ میرا نام ہے قلب علی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب علی کوئی نام ہے؟ یہ کوئی نام ہے رکھنے کا؟ تو اس نے کہا کہ کم از کم یہ میری آبا اجداد نے میرے لیے یہ نام اس لیے منتخب کیا کہ میں قلب علی ہوں گا، علی کا کتا ہوں گا تو اللہ مجھے بخشے گا. عطا اللہ شاہ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا میرا نام ہے خنزیر اللہ. اس نے کہا کہ خنزیر اللہ بھی کوئی نام ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب علی کا کتا علی کے نام کی وجہ سے اللہ جنت میں داخل کریں گے تو اپنے خنزیر کو پہلے داخل کریں گے، اپنے خنزیر کو پہلے جنت میں داخل کریں گے. ایسا حافظ اللہ جل جلالہ نے انہوں کو دیا. بات کرتے منہ پر مارتے تھے. تو شیعہ نے بھی اس کا اقرار کیا، بہت سے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا. اور ایک بات میں آخر میں کروں گا، اللہ کے لیے یہ جو اختلافات آپ کے سامنے آئے ہیں ہماری وجہ سے ہے، خود ہماری وجہ سے ہے. کیوں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، دیکھو تاریخ کھول لو. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات صحابہ کرام ان میں بہت مجتہدین ہے زیادہ. پھر اس کے بعد تابعین میں بہت زیادہ مجتہدین ہے، تبع تابعین میں زیادہ مجتہدین ہے. ان کی مقدار سینکڑوں ہے. اتنی مذاہب تھی. اللہ نے اس امت پہ کرم کر دیا اور ان سارے مذاہب کو صرف 4 راستوں میں بند کر دیا. 4 راستوں میں شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی. ان 4 راستوں پر ہم نے شکر ادا نہیں کیا. آج کتنا زیادہ ہو رہا ہے، کتنے ہوئے جا رہے ہیں لوگ. ہر مولوی اپنا مسئلہ دیتے ہیں. کوئی کہتا کسی کے خلاف نہیں کرتا سوائے علماء کی، اس مجتہدین حضرات کی. آپ دیکھو مولانا فضل الرحمان سے دامت برکاتہم کہتی ہے میرے ساتھ 1 کروڑ علماء ہے کم از کم. بریلین کے ساتھ 1 کروڑ علماء ہے. مماتیوں کے ساتھ 10 لاکھ علماء ہے. اور اہل حدیث حضرات کے ساتھ 10 لاکھ علماء ہے. آپ بتاؤ ایک حدیث رسول اللہ علیہ السلام کی ہم نے اس کتاب میں پیش کر دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے. اس مسئلے میں صرف 4 اجتہادات ہے اہل سنت والجماعت کے مابین. ایک رائے امام مالک، ایک ابو حنیفہ کی، ایک شافعی کی، ایک احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کی. صرف کتنے رائے ہوئی؟ 4 رائے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہر عالم مجتہد ہے تو مجتہد کا مادہ بھی اس میں موجود نہیں ہے. مگر اس حدیث میں کتنے رائے ہوں گی؟ 1 لاکھ بریلوی رائے، 1 لاکھ دیوبندی رائے، 10 لاکھ اہل حدیث رائے اور 10 لاکھ مماتی رائے ایک حدیث میں ہوں گی. کون سا اختلاف بڑھ رہا ہے؟ کس کے طرف سے بڑھ رہا ہے؟ اس خوارج کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. آپ خوارج کے علامات کو دیکھ کر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس زمانے میں کون ہے. ایک تو بے ادب ہوں گی، نمبر 1 بے ادبی کرنے والا خوارج ہے. دوسرے نمبر پر ظاہر سے تو اعمال بہت اچھے ہوں گے لیکن باطن اس کا کالا ہے، باطن میں اعمال نہیں ہے. تیسرے نمبر پر اس کے اندر یقرؤون القرآن، قرآن آپ کو پڑھیں گے. یقولون من قول خیر البریہ، بات کریں گے تو حدیث سے. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یجاوز تراقیہم، گردن ان سے نیچے نہیں جائیں گے. یہاں پر ہوں گے، بس حلق میں ہوں گے، حلق سے پیچھے اس کا کوئی عمل نہیں جائیں گا. رسول اللہ فرماتے اس کے زمانے میں جب خارجی تھا بہت طویل نماز پڑھتا تھا. تو یہ علامات موجود ہے. اور جب تک رسول اللہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے بڑوں پہ آپ کا گمان اچھا نہ ہو تو آپ فرقے اور فتنوں کا شکار بنیں گے. بڑوں پہ اچھا نیت رکھ لو. اللہ جل جلالہ ہم اس باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.